ویسے بٹ صاحب کشیدگی کافی بڑھ چکی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل گیم کا آغاز ہو چکا ہے کہ کچھ بیرونی طاقتیں جو ہیں ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف متحد ہو چکا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اور خاص طور پر انٹرنیشنلی غزہ کو لے کر جو حالات بن رہے ہیں، اگر اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ مجھے تو لگتا ہے کسی گریٹ گیم کا حصہ ہے جو مودی حکومت نے ابھی کیا، فالس فلیگ آپریشن اپنے ہی ملک میں کروا کے اور الزام پاکستان کے اوپر لگایا. تو مجھے اس گریٹ گیم کا حصہ لگ رہا ہے جس میں پاکستان کو انڈیا کے ساتھ انگیج کیا جائے گا، اور غزہ میں جو گریٹر اسرائیل والا منصوبہ ہے جس میں امریکہ اور کچھ عالمی طاقتیں ان کی پس پردہ ان کی سپورٹ بھی کر رہی ہیں. امریکہ تو کھل کے اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ اس گٹھ جوڑ کا حصہ ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ انگیج کیا جائے اور غزہ میں جو شب خون مارا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو، کیونکہ پاکستان ہی ایک واحد ایٹمی ریاست ہے اور جس کی طرف تمام جو مسلم امہ ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے غزہ کے اندر، اور جس سے نہ صرف اسرائیل خائف ہے بلکہ امریکہ بھی وہ اس خائف ہے. آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں انہوں نے ایک بیان دیا تھا ایران کے حوالے سے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امریکن صدر ہیں انہوں نے بیان دیا تھا کہ ایران کے پاس یہ میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے. نہ صرف ایران کے پاس نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کو حاصل نہیں نیوکلیر ٹیکنالوجی ہم اس کو حاصل نہیں کرنے دیں گے، بلکہ یہ دیگر ایسے ممالک جن کے پاس ہے ان کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے. تو دیگر ممالک کون ہیں؟ اس میں صرف ایک پاکستان ہے جس کے پاس یہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہے. یہ تو بڑی الارمنگ ان کا بیان ہے. تو یہ بڑا بیان ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب انڈیا میں فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے تو فوراً امریکہ نے اپنا جو پلڑا ہے وہ انڈیا کی طرف جھکایا ہے،